یہ مستحق ہے اس کے، قانون خداوندی کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود موجود تھے، صحابہ کرام کی جماعت تھی، وعدہ تھا اللہ کا کہ 3000 کے ذریعہ مدد کروں گا، اور کی بھی، میدان احد میں فتح ہو گئی، مگر غلط کام کیا کہ جہاں آپ نے درہ پر مقرر کر لیے تھے 50 سپاہی، تم نے درہ نہیں چھوڑنا، ہم ہارے ہیں جیتے، 40 بعد نہیں آئے۔ امیر لشکر کہہ رہا ہے عبداللہ بن زبیر کہ بھائی حضور کا حکم ہے رکو، نہیں روکے، چھوڑ گئے، لوٹ کا مال اکٹھے کرنے چلے گئے، 10 آدمی رہ گئے، خالد بن ولید نے چکر کاٹا اور ان کو بھی قتل کیا، فتح شکست میں بدل گئی۔ اور جب روئے چلائے سورہ آل عمران گزرے، اللہ نے کہا میں نبی کو کیا کروں، اور صحابہ کو کیوں اصول توڑا، عصیتم الرسول، تم نے رسول کی نافرمانی کی، قانون کی خلاف ورزی، درہ خالی کر دیا، نتیجہ نکلنا تھا۔ اس لیے صاحب منہ پر تمانچہ لگا کہ تم کیا کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خاطر اپنی عادتیں بدل دے۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول یہ یاد رکھنا چاہیے، سب لوگوں تک پتہ ہے کہ اب دائی بلا امر، جو کرتا کچھ نہیں اور دعائیں کرتا نا، کر رامی بقوس بلا وقت، وہ ایسی کمان سے تیر چلا رہا ہے جس کے آگے تندی نہیں، کوئی وہ تیر کو کھینچنے والی بات نہیں، تیر کیا کرے گا؟ پہلے کام کرو جو تمہارے بس میں ہے، پورا زور لگاؤ، پھر اللہ سے مدد مانگو۔ اقبال یہی کہتے ہیں، بعد دعائے نصرت پیغامین ہو۔ اللہ کے رسول کی ایک طرف مدد کی دعا ہوتی تھی کہ اللہ مدد کر، اور دوسری طرف تلوار آمین کہتی تھی، آمین مفتی نہیں، تلوار کہتی، پورا اسلحہ ہوتا تھا، قوت ہوتی۔ اب کرتے کراتے مسلمان کوئی نہیں، امام کعبہ روئے دوسرے کو کیا بنے گا؟ اور آپ نے وہاں کی مثال دی، میں تو جاتا رہا جانتا ہوں کہ اب امام کعبہ کتنے مظلوم ہیں، اور حرم شریف کتنا محبوس ہے کہ امام کعبہ اپنی مرضی سے دعا نہیں کر سکتا، آیت نہیں پڑھ سکتا، لکھی دیتے ہیں وہ صرف پڑھ دیتا، کبھی فکرہ رہ جاتا پیچھے سے پڑھنا شروع کر، جیسے کتاب سنائی، کوئی خطابت نہیں، کوئی لیکچر نہیں، کوئی آزادی نہیں کہ وہ آسانی سے آرام سے ٹوکے کہ کیا کر رہے، سپاہی سامنے بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر آیت بھی تبدیل کی اسی وقت نوٹ کر لیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل ہاں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غلاف کعبہ لوگ چیخے کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا، میں نے کہا پڑھو، جب یہ شروع ہوا تھا امت روئی تھی کہ کعبے کو کیا ضرورت ہے اتنے غلاف کی، کہ کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہوتا ہے، سونے کے تار گزرتا ہے، یاشی لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کعبے پر غلاف چلا رہے ہیں۔ اور کون ہے بانی اس کا یزید پلید کہ اس نے ریشم کا لباس چڑھایا، بعد سے حکمرانوں نے یہ ڈھونگ رچا لیا، ہزاروں مربع زمینیں وقف مصر میں کعبے کا غلاف تیار ہو رہا، بھائی کوئی بات ہے کرنے، اور سونا چڑھا دیا اس کے دروازوں پر۔ علماء لکھتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک ظالم تھا، لوگ کیا بولتے علماء، وہاں امام حسین ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، علماء بیچارے کیا کرتے، ورنہ یہ کوئی دین کا کام نہیں۔ حضور نے پیش گوئی کی تھی کہ جیسے یہود اور نصارہ نے اپنے بعد گاہ جو ہیں ان کو بنا سنوار دیا، ایسے ہی تم قیامت سے پہلے کرو گے، بہت سونے چاندی نمائشیں، سادہ ہو، صاف ستھری ہو، خوشبودار ہو، سادہ مسجد، دیواروں پر یہ نقش و نگار اور لکھا ہوا، کتابیں نکالیں، ڈاکٹر صاحب پوچھے، فقہا بھی لکھتے ہیں کہ یہ سب حرام ہے، لوگوں کی توجہ نماز میں بڑھتی ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں عبارتیں کیا، جب وہ عبارت شکستہ ہوتی ہے وہ آتے ہیں، پھر بے ادبی ہوتی ہے ان کی، مگر لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، دین کو نہیں مانتے، اور پھر کہتے ہیں اللہ مدد کرے۔ اللہ مدد ان کی کرے گا جو اللہ کے بنے گے، پھر اللہ ضرور فرشتوں سے مدد کر دے گا، اور اپنی قدرت کاملہ سے تھوڑے ہوتے ہی فتح دے گا، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اچھے کام ہماری نسبت کریں، پھر بھی ہم کلمہ کو کرو ان سے بدتر ہوں، اللہ تعالیٰ خام خواہ پارٹی بنے، تو اللہ کا گلہ نہ کریں، اپنی شکایت کریں کہ ہم کیا کریں۔ وہ بھی تو وہاں دعا مانگتے ہیں کہ کہاں پرابلم کہاں آ رہا ہے، ایکچولی ڈاکٹر صاحب اس میں میں جو میں نہیں، آپ بالکل سچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو کیا کرے، وہ بھی اگر بچے ہوئے تو سمجھے ان کی برکت سے ہم بھی کچھ نہ کچھ پھر بھی رعایت مل رہی، ورنہ صفحے سے زمین سے اللہ ختم کر دیتا۔ جو بالغ لوگ ہیں نا، اللہ ان کے اعمال دیکھتا ہے کہ اس قوم، ورنہ طوفان نوح آیا تو معصوم بچے تو وہاں بھی تھے۔ امام ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا دل ہدایت دینے والا کہ اگر جب عذاب آتا اللہ بچوں کا خیال کرے تو اس وقت کرتا، کہ ایک ماں تھی، اس کا ایک بچہ تھا گود میں، جب پانی بڑھنا شروع ہوا اس نے اس کو اٹھا لیا یا سینے سے لگا، جب اور پانی بڑھا تو اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، پھر بیچاری نے سر کے اوپر اٹھایا، پہاڑ پر چڑھ گئی مگر ڈوب دیا گیا، ڈبو دیا گیا۔ تو وہاں لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں پر رحم کرتا تو وہاں کرتا کہ ماں کتنے ترلے دے رہی تھی، مگر نہیں، جب سفر پہ۔ اور حضور علیہ السلام نے اتنی تسلی دی کہ فیصلہ تو ہوگا بھائی لوگوں کے کردار پر، باقی جو ان میں بے گناہ ہوں گے تھوڑے سے، وہ قیامت کے دن ضرور ان سے الگ ہو جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا۔ مگر جب وبائے عام آتی ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ، اس میں پھر کہاں یہ فرق کیا جاتا ہے، زلزلہ آتا ہے سب کچھ رہ جاتا ہے۔ اس کا جواب جو میں اتنے عرصے سے سوچ رہا ہوں، اور یہ آپ بھی دیں، آپ بھی